السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں سورہ فاتحہ کی مختصر تفسیر پارٹ نمبر 2۔ سورہ فاتحہ کے اور بھی بہت سارے نام ہیں، مثلا ام القرآن، السبع المثانی، القرآن العظیم، اسی طرح الشفاء اور الرقیہ، رقیہ یعنی دم، جھاڑ پھونک۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے نام ہیں سورہ فاتحہ کے۔ تو ان ناموں سے بھی سورہ فاتحہ کی اہمیت، فضیلت اور مقام و مرتبہ کا پتہ چلتا ہے۔ اگر کوئی انسان بیمار ہو تو آپ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر سکتے ہیں۔ کسی کو جادو ہو گیا ہو، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر سکتے ہیں۔ کسی کو نظر بد لگی ہو، نظر بد سے بھی بچے، یا لوگ بڑے بھی بوڑھے بھی، کوئی بھی بیمار پڑ سکتے ہیں نظر بد سے۔ تو کسی کو نظر بد ہوا ہو تب بھی آپ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کریں، انشاءاللہ اللہ شفا دے گا۔ تو یہ ایک علاج بھی ہے سورہ فاتحہ، جو نام سے بھی ظاہر ہے۔ اس کو رقیہ کہا گیا، جھاڑ پھونک کہا گیا۔ تو مریض کو، پیشنٹ کو پریشان حال ہو اگر، تو سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، نیا پروڈکٹ لاتے ہیں اپنی مارکیٹ سے، نیا وظیفہ بناتے ہیں، یا عزیزو یا عزیزو، یا ودودو یا ودودو، 11 مرتبہ کہو یہ ٹھیک ہو جائے گا، یہ کام ہو جائے گا، وہ کام ہو۔ پتہ نہیں لوگ کہاں سے یہ چیزیں لاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ کہیں سے بھی لا، کم سے کم آپ کا تو دماغ ہونا چاہیے نا، بغیر پروف، بغیر حوالے کے کوئی وظیفہ آپ قبول نہ کریں۔ سورہ فاتحہ پڑھیے اور دم کریں اس کے اوپر، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہوگا۔ اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں رقیہ شریعہ میں، قرآن کی دعائیں ہیں، حدیث کی دعائیں کو پڑھیں آپ۔ ایک حدیث کے اندر، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے بیچ میں تقسیم کر دیا، بانٹ دیا ہے۔ تو نماز سے مراد یہاں سورہ فاتحہ ہے۔ تو کیا مطلب ہے کہ سورہ فاتحہ کو بانٹ دیا گیا ہے؟ یعنی سورہ فاتحہ کے شروع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، تعریف ہے، اور سورہ فاتحہ کے اخیر میں دعا ہے۔ دعا کا تعلق کس سے؟ بندے سے۔ دعا کی ضرورت ہمیں ہے، دعا کا فائدہ ہمیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس کو کہا گیا کہ اس کو اللہ اور بندے کے بیچ میں بانٹ دیا گیا سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کو نماز میں پڑھنا ضروری ہے، وہ نماز کوئی بھی ہو، فرض ہو، نفل ہو، وتر کی نماز ہو، صبح کی نماز ہو، شام کی ہو، رات کی ہو، دن کی ہو، جہری نماز ہو، سری نماز ہو، اکیلے ہو، جماعت سے ہو، امام ہو، مقتدی ہو، عورت ہو، مرد ہو، نماز گھر میں ہو، باہر ہو، عید کی نماز ہو، جمعہ کی نماز ہو، چاشت کی نماز ہو، یا بارش کے لیے پڑھی جانے نماز ہو، ہر نماز میں سورہ فاتحہ کو پڑھی جاتی ہے۔ حتیٰ کہ جنازہ کی نماز میں بھی سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، جنازہ کی نماز میں بھی سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ کیا دلیل ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو، مقتدیوں کو، جو پیچھے نماز پڑھتے مقتدیوں کو کہا، لا تفعلوا الا بام القرآن، کہ تم مت پڑھا کرو اور دوسری کوئی صورت ہے سوائے سورہ فاتحہ کے۔ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، کیوں؟ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، اس لیے کہ جو آدمی سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ حدیث سنن نبی داؤد، سنن ترمذی اور سنن نسائی کے اندر موجود ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، انا نکون وراء الامام، کہ اب بیان کیجئے، بتائیے کہ جب ہم لوگ امام کے پیچھے ہوں تب کیا کریں؟ کیا تب بھی سورہ فاتحہ پڑھنی ہے؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتویٰ دیا، جواب دیا، کہا اقرأ بها فی نفسک، ہاں سورہ فاتحہ کو پڑھو لیکن آہستہ سے پڑھو، اپنے جی میں پڑھ لیا کرو، لیکن پڑھنا اقرأ بها فی نفسک، پڑھو اس کو۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے۔ تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ سورہ فاتحہ نماز کا ایک رکن ہے
اور ہر نماز میں، بلکہ نماز کی ہر رکعت میں ہر کسی کو پڑھنا ہے، چاہے وہ امام ہو یا مقتدی ہو، اور نماز کوئی بھی ہو، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ سورہ فاتحہ متعلق اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، اس کی تفصیل اگر کی جائے تو کئی گھنٹے بھی کم پڑ جائیں گے، لیکن مختصر بیان کیا جا رہا ہے تاکہ ریکارڈنگ لمبی نہ ہو اور آپ لوگوں کو سننے میں آسانی ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو سننے کے ساتھ ساتھ سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔